یہ برمعونہ کی ایک مشہور لڑائی تھی جس میں 70 صحابہ کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی، جن کو قرا کہتے ہیں اس لیے کہ سب حضرات قرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ یہ حضرات رات کا اکثر حصہ ذکر و تلاوت میں گزارتے تھے اور دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کی ضروریات، لکڑی، پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے۔ اس مقبول جماعت کو نجد کا رہنے والا قوم بنی عامر کا ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک اور کنیت ابو برا تھی، اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے لیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اصحاب کو مضرت نہ پہنچے، مگر اس شخص نے بہت زیادہ اطمینان دلایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 صحابہ کو ہمراہ کر دیا اور ایک والا نامہ عامر بن طفیل کے نام، جو بنی عامر کا رئیس تھا، تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ یہ حضرات مدینہ سے رخصت ہو کر برمعونہ پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی، ایک حضرت عمر بن امیہ، دوسرے حضرت منذر بن عمر، سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام اپنے ساتھ 2 حضرات کو ساتھیوں میں سے لے کر عامر بن طفیل کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر حضرت حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دغا نہ کی گئی تو تم بھی چلے آنا، ورنہ یہیں سے واپس ہو جانا کہ 3 کے مارے جانے سے 1 کا مارا جانا بہتر ہے۔ عامر بن طفیل اس عامر بن مالک کا بھتیجا تھا جو ان صحابہ کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے خاص عداوت تھی۔ حضرت حرام نے والا نامہ دیا تو اس نے غصہ میں پڑھا بھی نہیں، بلکہ حضرت حرام کے ایک ایسا نیزہ مارا جو پاڑ نکل گیا۔ حضرت حرام فضوت رب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہہ کر جاں بحق ہوئے۔ اس نے نہ اس کی پرواہ کی کہ قاصد کو مارنا کسی قوم کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور نہ اس کا لحاظ کیا کہ میرا چچا ان حضرات کو اپنی پناہ قاصد کو مارنا پناہ میں لایا ہے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس پر آمادہ کیا کہ ان مسلمانوں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑو، لیکن ان لوگوں نے ابو برا کی پناہ کی وجہ سے تردد کیا تو اس نے آس پاس کے اور لوگوں کو جمع کیا اور بہت بڑی جماعت کے ساتھ ان 70 صحابہ کا مقابلہ کیا۔ یہ حضرت آخر کہاں تک مقابلہ کرتے اور چاروں طرف سے کفار میں گھیرے ہوئے تھے۔ بہر ایک کعب بن زید کے جین میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی اور کفار ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ حضرت منذر اور عمر جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مردار خور جانور اڑ رہے تھے۔ دونوں حضرات یہ کہہ کر لوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں آ کر دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو شہید پایا اور سواروں کو خون کی بھری ہوئی تلواریں لیے ہوئے ان کے گرد چکر لگاتے۔ یہ حالت دیکھ کر دونوں حضرات ٹھٹکے اور باہم مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن امیہ نے کہا کہ چلو واپس چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں، مگر حضرت منذر نے جواب دیا کہ خبر تو ہو ہی جائے گی، میرا دل تو نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے دوست پڑھے سو رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساتھیوں سے جا ملو۔ چنانچہ دونوں آگے بڑھے اور میدان میں کود گئے۔ حضرت منذر شہید ہوئے اور حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہوئے۔
मगर चूँकि आमिर की माँ के ज़िम्मा किसी मन्नत के सिलसिला में एक ग़ुलाम का आज़ाद करना था, इसलिए आमिर ने इनको इस मन्नत में आज़ाद किया। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा भी थे। इनके कातिल जब्बार बिन सलमा कहते हैं कि मैंने जब इनके बर्छा मारा और वो शहीद हुए तो उन्होंने कहा, फ़ुज़्ज़तु वल्लाहि, खुदा की कसम मैं कामयाब हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि इनकी नाश आसमान को उड़ी चली गई। मैं बहुत मुतहर्रिर हुआ और मैंने बाद में लोगों से पूछा कि मैंने खुद बर्छा मारा, वो मरे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं कामयाब हो गया। तो वो कामयाबी क्या थी? लोगों ने बताया कि वो कामयाबी जन्नत की थी। इस पर मैं मुसलमान हो गया। यही है वो लोग जिन पर इस्लाम को जा बजा पर फ़ख्र है। बेशक मौत उनके लिए शराब से ज़्यादा महबूब थी, और क्यों ना होती जब दुनिया में काम ही ऐसे किए थे जिन पर अल्लाह के यहाँ की सरखरोई यकीनी थी। इसीलिए जो मरता था वो कामयाब होता था।